اپنی بیٹیوں کو اگر ماں بٹھا کے نہیں کہہ سکتی اور بیٹے کو جوانی کے ساتھ باپ نہیں بتا سکتا کہ یہ ناخن یہ کاٹنے فطرت کا حصہ ہے، زیر بغل جو بال ہے ان کو اکھاڑنا یہ فطرت کا حصہ ہے، جوانی کے بال زیر ناک بیٹے کے ہوں یا بیٹی کے ہوں یہ طہارت پاکیزگی کا اور دین کا ایک حصہ ہے، اللہ نے اس کو فطرت بنایا ہے۔ اسی طرح اگر یہ باتیں شرم محسوس ہوتی ہیں اور لوگ کمنٹس دیتے ہیں یہ کیا دنیا جہان کی گندگی دکھا دیں گے، غلاظت دکھا دیں گے، ننگے ہو کے دنیا کو دکھا دیں گے، الف للہ کپڑے اتار کے فارغ ہو کے ان کو جو ہے دنیا برداشت کر لے گی، لیکن میرے محبوب نے جو مسائل اپنی بیٹیوں کو سکھائے تھے باپ ہونے کی حیثیت سے، انما انا لکم مثل الوالد، میری مثال تمہارے لیے ایک باپ جیسی ہے، اور باپ کی ذمہ داری ہے، ماں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو یہ سبق پڑھائے، بٹھائے اور سکھائے کہ بیٹا تیرے ساتھ عمر میں یہ چینج آ رہی ہے، بدن میں یہ تبدیلی آ رہی ہے، یہ مسئلے اور مسائل ہیں، بیٹیاں پتہ نہیں کتنے کتنے دن اسی طرح رہتی ہیں، نہ انہیں پاکی کا پتہ، نہ طہارت کا پتہ، نہ پاکیزگی کا۔ تو اللہ کے لیے یہ سیکھیے کہ خون کی 3 بڑی اہم قسمیں اور ضروری ہیں۔ ہماری بچیاں جب جوانی کے عالم میں ہوتی ہیں انہیں بیچاریوں کے ساتھ جب فرسٹ ٹائم ایسا مسئلہ بنتا ہے پریشانی کے عالم میں کسی کو بتانے کے قابل نہیں ہوتی جو حالات ہیں، اور پھر جو ہے وہ دیگر مشہوریاں ٹی وی پہ وہ سب چل جائیں، کوئی حرج نہیں، وہ سرے بازار سب کچھ سرے عام لگاؤ، کوئی حرج نہیں، مگر دین کی بات، مسئلے کی بات، تربیت کی بات مت کرنا، کیونکہ آپ مولانا ہیں اور مولانا کو اور مولوی کو اور مسجد کو مدرسے کو کانفرنس کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اس طرح کے موضوعات رکھیں۔ حضرات اللہ کے لیے ان بچوں تلک اس میسج کو پہنچائیے۔ میں جمعہ پڑھاتا ہوں یہی موضوع تھا، ایک آدمی آ کے بیٹھا اور بڑے غصے سے دیکھ رہا ہے، میاں چنو کی سرزمین ہے، تو کہنے لگا افسوس ہے آپ پہ، افسوس۔ میں نے کہا جی خیریت ہے؟ کہنے لگا جی میں فرسٹ ٹائم آپ کا نام سنا تھا، شہرت سنی تھی، میں اپنی بیٹی کو لے کر کے آیا، جوانی کی دہلیز پہ اس نے قدم رکھا، میں تو شرمندہ ہوں، میں اسے ساتھ بٹھاؤں تو کیسے بٹھاؤں، گھر لے جاؤں تو کیسے لے کے جاؤں؟ آپ نے باتیں یہ سیکھی ہیں؟ وہ مجھ سے پوچھے کہ بابا یہ کیا ہے؟ مسجد میں ایسی باتیں ہوتی ہیں؟ قبل اس کے کہ میں بولوں ساتھ ایک بزرگ عمر رسیدہ کہنے لگے نوجوان، اللہ نے اگر تجھ کو بیٹی دی ہے اور تو نے اپنی اس وقت جو حیات اور لک بنائی ہے کوئی ینگ مین کی طرح ہے، تو میری ایک بات سن، میں بوڑھا ہوں، اپنے ساتھ 6 بیٹیاں لے کے آیا ہوں، میں ان 6 بچیوں کو یہ مسائل بیٹھ کے خود نہیں سمجھا سکتا تھا، جو اوورال عام خطاب میں سب کو بات ہو گئی ہے اور مسئلے ان تک سمجھ آ گئے، اور میری بیٹیوں کو دین کی، پاکیزگی کی، طہارت کی، اپنی زندگی، اپنے وجود کی پاکیزگی کی جو جو ان کے ساتھ اہمیت تھی وہ اس کو سمجھ چکی ہیں۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ حضرات دین کے معاملے میں اتنے سینسیٹیو بنے، دنیا کے معاملے میں کوئی نہیں چلتا ہے، حرج کیا ہے، اور جناب اتنا تنگ نظر نہیں ہونا چاہیے، تو ذرا اپنی نظر کو وسیع کر، اللہ تعالیٰ نے بیٹی کی جوانی کی علامتوں میں سے ایک علامت رکھی ہے، اس کے وجود میں نسل انسانی کو چلانے، انسان کو بنانے، اس کے لیے یہ حصہ رکھا ہے، اور یہ جتنے دن ہے تھوڑے ہے یا زیادہ ہے، خطے خطے کے اعتبار سے 1 دن یا 2، 3 ہے یا 4، 5 ہے یا 6، جتنا بھی ہے اس کو اپنے خاندان کی خواتین سے دیکھ کے میچ کر کے ان دنوں کے اندر اپنے وجود کو، اس میں نماز بھی نہیں ہے، اس میں روزہ بھی نہیں ہے، اگر نماز کا ٹائم ہے نماز پڑھ رہی ہے بیٹے اور یہ کیفیت طاری ہو گئی ہے، آٹومیٹکلی نماز ختم، روزے میں ہے تو روزہ ختم۔ اللہ تعالیٰ نے چھٹی دی ہے، اور ان ایام میں بیٹیوں کے اوپر گھر میں بھی نرمی کرنا اور اپنی ذمہ داریوں میں کچھ کمی لانا، ان کی اس تکلیف کو سمجھنا، خود قرآن نے بیان کیا ہے یسألونک عن المحیض قل هو اذی، پوچھتے ہیں کہ یہ حیض کا خون کیا ہے، یہ معاملہ کیا ہے، اللہ کے محبوب ان کو کہہ دو کہ یہ بہت بڑی بیماری اور تکلیف کی بات۔ حضرات اسی کے ساتھ ایام نفاس، عورت کی زچگی کے ایام کا خوف،
اس کے بھی 40 دن ضروری نہیں ہے، جب تلک ہوں ان کو دیکھنا، طہارت کا اہتمام کرنا، اور جب اس سے ہوں صاف ستھرے ہو کر کے نماز پڑھنا۔ اسی طرح وہ بیماری کا خون جو 7 دن یا 6 دن یا مقررہ ایام سے اوپر چلا جائے، استحاضہ کا، وہ بھی بچیوں کو، عورتوں کو، خواتین کو سمجھانا ضروری ہے۔ اسی طرح استنجے کے مسائل ہمارے نوجوانوں کو، بزرگوں کو، پڑھے لکھے لوگوں کو کھڑے ہو کے پیشاب بھی کر رہے ہیں، نہ وٹوانی دا پتہ، نہ ٹیشو کے استعمال کا پتہ، اور نہ استنجے نہ پانی کا۔ ماشاءاللہ ویسے ہی اٹھے اور چل دیے، کون ہے؟ نبی کا امتی ہے۔ حضرات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنیے اور اللہ رب العزت کے اس فیصلے پہ راضی ہوں کہ اللہ نے آپ کو پاکیزہ بنایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استنجے کے مسائل سکھاتے ہیں، اور حضرت سلمان فارسی کو تانا ملتا ہے تو وہ جواب دیتے ہیں، اجل ہاں، ہمارے نبی نے ہمیں یہ اصول قیود سکھائے ہیں۔ تو واش روم میں جانا، اپنے آپ کو صاف کرنا، بایاں قدم اندر رکھنا، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھنا، یہ سارے کتاب الطہارہ علماء سے ملیے، مسجدوں سے جڑیے، مدارس کے اندر آ کے فردن ایک ایک حدیث کا مطالعہ کیجئے۔ آپ داد دیے بغیر نہیں رہیں گے کہ واقعتاً نبی بھی پاک، دین بھی پاک، رب بھی پاک، اللہ تعالی ہمیں بھی پاکیزہ فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔